اتاری نے اجتماعی قربانی سے متعلق اہم نکات پر رہنمائی کی۔ آر پی او بہاولپور غازی محمد صلاح الدین کی فیضان مدینہ خانپور پنجاب حاضری۔ رکن شورا حاجی محمد اسلم اتاری نے دعوت اسلامی کے دینی اور فلاحی کاموں سے آگاہ کیا۔ سرگودھا پنجاب میں جامعۃ المدینہ بوائز کا افتتاح، مقامی عاشقان رسول کی شرکت۔ نگران ڈسٹرکٹ مشاورت نے دینی تعلیم حاصل کرنے کی فضیلت پر سنت و بھرا بیان کیا۔ شعبہ مدنی کورسز کے تحت جلال پور پیر والا میں فیضان تصوف کورس کا انعقاد۔ کورس میں تصوف کی تعریف، تزکیہ نفس اور صحبت صالحین کی برکتوں سے متعلق رہنمائی کی گئی۔ فیصل آباد اور اس کے اطراف میں رہنے والے عاشقان رسول کے لیے خوشخبری۔ نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں سنت و بھرا بیان فرمائیں گے۔ سنت و بھرے اجتماع کی تیاریاں زور و شور سے جاری، شخصیات کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی۔ یورپی ملک اٹلی کے شہر کارپی میں شعبہ مدنی کورسز کے تحت فیضان نماز اور وضو کورسز کا انعقاد۔ مبلغین اور نگران اٹلی مکی مشاورت نے نماز اور وضو سمیت مختلف مسائل سے متعلق آگاہی دی۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی خبروں میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے خبر شامل کریں گے شعبہ رابطہ برائے تاجران کے تحت 11 اپریل کو مجلس اجتماعی قربانی اسلام آباد کے ذمہ داران کے درمیان اجتماعی قربانی کورس کا انعقاد ہوا، جس میں مفتی محمد نوید چشتی اتاری نے اجتماعی قربانی سے متعلق اہم نکات پر رہنمائی کی۔ 11 اپریل کو اسلام آباد میں شعبہ اجتماعی قربانی کے اسلامی بھائیوں کے درمیان اجتماعی قربانی کورس کا انعقاد کیا گیا، جس میں قریباً 40 اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ کورس میں دارالفتاء اہل سنت کے مفتی محمد نوید چشتی اتاری نے قربانی سے متعلق مسائل، شرعی احکامات اور احتیاطی تدابیر پر شرکاء کی رہنمائی کی۔ کورس میں موجود عاشقان رسول نے اجتماعی قربانی کورس کو انتہائی مفید قرار دیا اور حاصل کردہ علم پر عمل کرنے کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ آر پی او بہاولپور غازی محمد صلاح الدین نے 11 اپریل کو فیضان مدینہ خانپور کا دورہ کیا اور رکن شورا حاجی محمد اسلم اتاری سے ملاقات کی۔ اس دوران انہیں دعوت اسلامی کی دینی اور فلاحی خدمات سے آگاہ کیا گیا، جس پر آر پی او بہاولپور نے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ آر پی او بہاولپور غازی محمد صلاح الدین نے 11 اپریل کو فیضان مدینہ خانپور کا دورہ کیا، جہاں ذمہ داران نے خوش آمدید کہا۔ اس موقع پر نگران پنجاب مشاورت و رکن شورا حاجی محمد اسلم اتاری نے انہیں دعوت اسلامی کے مختلف دینی و فلاحی شعبہ جات کے حوالے سے بنی ڈاکیومنٹری دکھائی اور عالمی سطح پر ہونے والے دینی و فلاحی کاموں سے آگاہ کیا۔ آر پی او بہاولپور کو فیضان مدینہ میں قائم مختلف ڈپارٹمنٹس کا وزٹ بھی کروایا گیا۔ آر پی او بہاولپور غازی محمد صلاح الدین نے دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے نئی خواہشات کا اظہار کیا۔ سرگودا اور اس کے اطراف کے رہنے والے عاشقان رسول کو خوشی کی خبر دیتے ہیں کہ شعبہ جامعۃ المدینہ بوائز کے تحت بہرہ سرگودا میں نئے جامعۃ المدینہ بوائز کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ نگران ڈسٹرکٹ مشاورت نے علم دین کی اہمیت اور علماء کرام کا مقام اور مرتبہ کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ دعوت اسلامی کے شعبہ جامعۃ المدینہ بوائز کے تحت 12 اپریل کو ڈسٹرکٹ سرگودا کی تحصیل بہرہ یوسی حضور پور میں نئے جامعۃ المدینہ بوائز کا افتتاح کر دیا گیا۔ اس موقع پر سنت و بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں مقامی شخصیات سمیت ذمہ داران شریک ہوئے۔ نگران ڈسٹرکٹ مشاورت سرگودا نے علماء کی اہمیت کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا۔ انہوں نے دینی علم حاصل کرنے کی فضیلت اور علماء کرام کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے نوجوانوں کو دینی تعلیم کی طرف راغب ہونے کا ذہن دیا اور حاضرین کو دینی تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو جامعۃ المدینہ میں داخلہ دلوانے کا ذہن دیا، جس پر عاشقان رسول نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ سنت و بھرے بیان کے اختتام پر دعا کا سلسلہ بھی ہوا۔ شعبہ مدنی کورسز کے تحت جلال پور پیر والا پنجاب پاکستان میں فیضان تصوف کورس کا انعقاد ہوا، جس میں مقامی عاشقان رسول شریک ہوئے۔ کورس میں معلم نے تصوف کی تعریف، تزکیہ نفس اور صحبت صالحین کی برکتوں سے متعلق رہنمائی کی اور بنیادی دینی مسائل سے آگاہی دی۔ جلال پور پیر والا پنجاب پاکستان میں دعوت اسلامی کے شعبہ مدنی کورسز کے تحت 10 اپریل سے 3 دن کا رہائشی فیضان تصوف کورس کا انعقاد کیا گیا۔ اس کورس میں نگران ڈسٹرکٹ مشاورت
مشاورت شعبہ مدنی کورسز ڈسٹرکٹ ذمہ دار اور معلم کورس نے عاشقان رسول کی تصوف، تزکیہ نفس، عفو و درگزر، مرید ہونے کا مقصد اور صحبت صالحین کی برکتوں کے حوالے سے رہنمائی کی۔ 3 دن کے رہائشی کورس میں عاشقان رسول کو زبان اور آنکھوں کی حفاظت، وضو، غسل اور دیگر ضروری مسائل، مختلف دعائیں، سنتیں اور اسلامی آداب بھی سکھائے گئے، جبکہ دوسری جانب جامعۃ المدینہ سیدنا علی المرتضیٰ میں بھی 7 دن کا رہائشی فیضان تصوف کورس ہوا، جس میں نگران ڈسٹرکٹ مشاورت اور ڈسٹرکٹ ذمہ دار نے شرکاء کو کورس میں حاصل کردہ علم پر عمل کرنے کی ترغیب دی اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی ترغیب دلاتے ہوئے دینی کاموں میں بھی حصہ لینے کا ذہن دیا۔ فیصل آباد میں رہنے والوں کے لیے خوشخبری، نگران شورا مولانا حاجی محمد عمران اتاری فیضان مدینہ مدینہ ٹاؤن میں ہفتہ وار اجتماع کا سنت و بھرا بیان فرمائیں گے۔ سنت و بھرے اجتماع کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ شعبہ جات کے ذمہ داران چوک درس اور شخصیات سے ملاقاتیں کر کے عاشقان رسول کو دعوتیں پیش کر رہے ہیں۔ مزید احوال محمد امجد قادری کی اس رپورٹ میں۔ اپنی اصلاح کرنے اور شریعت مطہرہ کی تعلیمات سے آگاہی حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ علم دین کی مجلس میں بیٹھنا ہے، جہاں لوگوں کی دینی اخلاق کی تربیت کی جاتی ہے۔ دعوت اسلامی مختلف مواقع پر عاشقان رسول کے لیے اجتماعات کا انعقاد کرتی رہتی ہے، جبکہ ہر ہفتے مدنی مذاکرہ اور جمعرات و جمعے کی درمیانی شب ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع منعقد کرتی ہے، تاکہ عاشقان رسول کو دین کی تعلیمات سے سرفراز کیا جائے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ علم کی مجلس میں حاضر ہونا 1000 نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے سنت و بھرے اجتماعات میں الحمدللہ عاشقان رسول کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر نظر آتا ہے۔ اس بار ہونے والا ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع فیضان مدینہ مدینہ ٹاؤن فیصل آباد سے براہ راست دکھایا جائے گا، جس سے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا حاجی محمد عمران اتاری سنت و بھرا بیان فرمائیں گے۔ اس حوالے سے دعوت اسلامی کے شعبہ جات کے ذمہ داران چوک درس، ملاقاتیں اور بیانات کے ذریعے عاشقان رسول کو اجتماع میں آنے کی دعوتیں پیش کر رہے ہیں، جبکہ مختلف مقامات پر عاشقان رسول کو اجتماع میں شرکت کروانے کے لیے بینرز بھی آویزہ کیے گئے ہیں۔ اجتماع کا آغاز رات 8:30 بجے تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے کیا جائے گا، جبکہ نگران شورا کا بیان 8:45 پر ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ ہفتہ وار اجتماع میں آنا ہے، دوسروں کو ساتھ اپنے لانا ہے۔ عاشقان رسول اس ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی اس اجتماع میں ساتھ لائیں اور دین و دنیا کی برکتیں حاصل کریں۔ شیخو پورہ پنجاب میں قائم نیشنل پائپ فیکٹری میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، جس میں نگران ڈویژن مشاورت نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ فیکٹری مالکان سے ملاقات کی اور انہیں دعوت اسلامی کی دینی اور فلاحی کاموں سے آگاہ کرتے ہوئے نیکی کے کاموں میں ساتھ دینے کا ذہن دیا۔ پنجاب کے شہر شیخو پورہ میں قائم نیشنل پائپ فیکٹری میں 9 اپریل کو نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، جس میں فیکٹری مالکان حاجی ثناء اللہ اور حاجی یاسین سمیت دیگر مینجمنٹ اسٹاف نے شرکت کی۔ نگران ڈویژن مشاورت نے شرکاء کو دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کا تعارف پیش کرتے ہوئے دینی و فلاحی کاموں سے آگاہ کیا اور بالخصوص جامعۃ المدینہ میں دی جانے والی تعلیم کے حوالے سے بھی بتایا۔ اس موقع پر ذمہ داران نے فیکٹری مالکان کو دعوت اسلامی کے تحت مل کر دینی کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب دی، جس پر حاجی ثناء اللہ اور حاجی یاسین نے دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں کو سراہا اور اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر نگران ڈسٹرکٹ مشاورت اور دیگر ذمہ داران بھی موجود تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب یہاں خبر دیں یورپی ملک جرمنی سے، جہاں قافلوں کی فیضان مدینہ آفنباخ فرینکفرٹ آمد ہوئی۔ اس دوران درس و بیانات سمیت سیکھنے سکھانے کے حلقے ہوئے۔ مزید احوال جانتے ہیں محمد سعید اتاری کی اس رپورٹ میں۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل کے ناظرین، گزشتہ دنوں یورپی ملک جرمنی کے شہر برلن اور اسٹوٹگارٹ سے مختلف پروفیشنلز، تعلیمی اداروں کے اسٹوڈنٹس اور بزنس کمیونٹی کے عاشقان رسول نگران جرمنی مشاورت اور دیگر مبلغین دعوت اسلامی کے ہمراہ قافلے میں سفر کرتے ہوئے فیضان مدینہ آفنباخ فرینکفرٹ پہنچے، جہاں قافلے کے مسافر عاشقان رسول کی اجر و ثواب کے حصول اور علم دین کی برکات پانے کے لیے درس و بیانات سمیت سنت و آداب اور دعائیں سیکھنے سکھانے کے مختلف حلقوں میں شرکت رہی، جبکہ دوران قافلہ ہی نیکی کی دعوت دیتے ہوئے شرکاء کو نیکیوں بھری زندگی گزارنے، قبر و آخرت کی تیاری کرنے اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستگی اختیار کرنے کی ترغیب دلائی گئی۔ مختلف حلقوں کے دوران شرکاء قافلہ عاشقان رسول کی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں نماز کا عملی طریقہ سکھایا گیا اور مختلف مسائل کے حوالے سے بھی آگاہی دی گئی۔ مزید فرائض علوم سیکھنے کا ذہن بھی دیا گیا، اس پر قافلے کے مسافر عاشقان رسول نے اپنے اپنے علاقوں میں دینی کاموں میں حصہ لیتے رہنے کی اچھی اچھی نیتوں کا اظہار بھی کیا۔ اس قافلے کے حوالے سے مدنی خبروں کو بتایا گیا۔ الحمدللہ برلن اور اسٹوٹگارٹ سے
دعوت اسلامی کے 2 مدنی قافلے فرینکفرٹ فیضان مدینہ اوفن باغ میں تشریف لائے تھے. اللہ پاک ان کا آنا قبول فرمائے, ان کی دینی خدمات قبول فرمائے, اور اسی طریقے سے ہمیں دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر دین کی خدمت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی قافلوں میں سفر کرتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کیجیے اور اجر و ثواب پائیے. اب یہاں بات کرتے ہیں یورپی ملک اٹلی کے شہر کارپی میں ہونے والے کورسز کے حوالے سے، جس میں نماز اور وضو سے متعلق آگاہی دی اور شرکائے کورس کو دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا. مزید جانتے ہیں عدنان اتاری کی اس رپورٹ میں. یورپی ملک اٹلی کے شہر کارپی کے فیضان مدینہ میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے شعبہ مدنی کورسز کے تحت الگ الگ مواقع پر فیضان نماز کورس اور وضو کورس کا انعقاد کیا گیا. ان کورسز میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبات سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ مبلغین اور ذمہ داران دعوت اسلامی بھی موجود تھے. اٹلی مکی مشاورت کے نگران اور مبلغین دعوت اسلامی نے شرکائے کورس کو نماز اور وضو کے فرائض سمیت مختلف مسائل اور اہم امور سے متعلق رہنمائی کی اور وضو اور نماز کا طریقہ کار بتاتے ہوئے کن کن باتوں کا خیال رکھنا وضو اور نماز میں ضروری ہے اس بارے میں بھی آگاہی دی، اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کا ذہن دیتے ہوئے وضو اور نماز سمیت دیگر فرائض علوم اور علم دین سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے شعبہ مدنی کورسز کے تحت منعقد ہونے والے دیگر کورسز میں حصہ لینے کی ترغیب دلائی گئی، جس پر شرکائے کورس نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا، جبکہ مبلغین دعوت اسلامی نے شرکائے کورس کو نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن بھی دیا. مدنی چینل کے ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں نیوزی لینڈ سے، جہاں فیضان مدینہ آکلینڈ میں ہونے والے اصلاح عقائد کورس میں مبلغ دعوت اسلامی نے ینگسٹر اور دیگر عاشقان رسول کو اسلام کی بنیادی معلومات کے حوالے سے آگاہی دی اور نیکیاں کرنے کا ذہن دیا. مزید تفصیل ادریس اتاری کی اس رپورٹ میں. گزشتہ دنوں نیوزی لینڈ کی سٹی آکلینڈ میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت قائم فیضان مدینہ میں شعبہ مدنی کورسز کے تحت کورس کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف تعلیمی اداروں کے اسٹوڈنٹس اور دیگر ینگسٹرز کی شرکت ہوئی. مبلغ دعوت اسلامی نے کورس کرواتے ہوئے شرکاء کو اسلام کی اہم و بنیادی معلومات کے حوالے سے آگاہی دی اور اس سلسلے میں مختلف مسائل پر رہنمائی کرتے ہوئے انہیں بھی قبر و آخرت کی تیاری کرنے، نیک اعمال کرنے، گناہوں سے بچنے اور دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے دینی کاموں میں حصہ لیتے رہنے کا ذہن دیا. اسلامی بہنوں کے شعبے فیضان اسلام کا 9 اپریل کو کراچی میں مدنی مشورہ منعقد ہوا، جس میں نگران عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن نے 9 مسلم اسلامی بہنوں کی دینی اور اخلاقی تربیت کرنے کے حوالے سے رہنمائی کی. دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. دعوت اسلامی کے شعبہ فیضان اسلام کے تحت 9 اپریل 2026 کو کراچی میں اسلامی بہنوں کے لیے مدنی مشورے کا انعقاد ہوا، جس میں نگران عالمی مجلس مشاورت، معاون نگران انٹرنیشنل افیئرز ڈپارٹمنٹ، نگران پاکستان مجلس مشاورت اور کراچی میں مقیم اراکین عالمی مجلس مشاورت و انٹرنیشنل افیئرز ڈپارٹمنٹ اور شعبے کی ذمہ دار اسلامی بہنوں نے آن سائٹ شرکت کی، جبکہ دیگر شہروں اور مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والی اسلامی بہنیں آن لائن شریک ہوئیں. نگران عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن نے شعبے کے نکات، طریقہ کار اور ذمہ دار اسلامی بہنوں کی جاب ڈسکرپشن سے متعلق تفصیلی رہنمائی کی. مدنی مشورے میں شریک اسلامی بہنوں کو بتایا گیا کہ شعبہ فیضان اسلام کے تحت 9 مسلم اسلامی بہنوں کو دینی تربیت، بنیادی عقائد و اعمال کی تعلیم اور شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی ترغیب دی جاتی ہے. نیز ذمہ دار اسلامی بہنوں کو نیو مسلم اسلامی بہنوں کے ساتھ حسن سلوک، مسلسل رابطہ، انفرادی کوششیں اور دینی ماحول سے وابستہ رکھنے اور انہیں مدرسۃ المدینہ بالغات، سنت و بھرے اجتماعات اور مختلف دینی کورسز میں شامل کرنے کی ترغیب دی. اختتام پر اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ اس شعبے کے ذریعے زیادہ سے زیادہ 9 مسلم اسلامی بہنوں تک دینی رہنمائی پہنچا کر انہیں عملی طور پر باکردار مسلمان بنانے کی کوشش کی جائے گی. شعبہ اصلاح اعمال اسلامی بہنوں کے تحت اٹلی کے شہر بریشیا میں لرننگ سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں شعبے کی رکن عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن نے شعبے کے اہم نکات پر رہنمائی کی اور ذمہ دار اسلامی بہنوں کو دینی کاموں کو بڑھانے کے لیے اہداف بھی دیے. دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. دعوت اسلامی کے شعبہ اصلاح اعمال اسلامی بہنوں کے تحت 11 اپریل کو اٹلی کے شہر بریشیا میں لرننگ سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں شعبے سے وابستہ ذمہ دار اسلامی بہنوں نے شرکت کی. سیشن میں شعبے کی رکن عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن نے شعبے کی جاب ڈسکرپشن اور ذمہ دار اسلامی بہنوں کو اپنے اپنے شعبوں میں مؤثر انداز میں کام کرنے اور انہیں فعال بنانے کے حوالے سے گفتگو کی. سیشن کے دوران دینی کاموں میں آنے والے مسائل، ان کے حل سے متعلق مختلف تجاویز پر رہنمائی کی گئی اور انہیں مزید آسان انداز میں آگے بڑھانے کے لیے اہداف بھی دیے گئے. آخر میں یورپین سب کانٹیننٹ نگران اسلامی بہن نے دعا کروائی. سیشن کے بعد شعبہ مدنی کورسز اور شعبہ اصلاح اعمال کی مشترکہ کاوش سے جنت کا راستہ کورس کا انعقاد کیا گیا، جس میں کثیر تعداد میں اسلامی بہنوں نے شرکت کی. اس کورس میں 63 نیک اعمال کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، فرائض کے ساتھ نوافل کی ادائیگی کا ذہن دیا گیا اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی ترغیب بھی دی گئی، جس پر اسلامی بہنوں نے اچھی نیتوں کا اظہار کیا. مدنی چینل کے ناظرین، کل بروز جمعرات 16 اپریل 2026 کو دعوت اسلامی کی مدنی خبریں 8 بجے ٹیلی کاسٹ کی جائیں گی.
کل بروز جمعرات 16 اپریل 2026 کو دعوت اسلامی کی مدنی خبریں 8 بجے ٹیلی کاسٹ کی جائیں گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی خبروں کا اختتام اب یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی خبریں دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے، اور دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatیسلامی.net، اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج 14 اپریل کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام۔